جو دین کے لیے جیا اور جو دین کی خاطر دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ 4 سال کی عمر سے اعلیٰ حضرت نے نماز شروع کی تھی اور 7 سال کی عمر سے آپ نے روزہ شروع کیا تھا۔ زندگی کا آخری رمضان 67 سال کی عمر میں جب آیا، ڈاکٹروں نے منع کیا تھا 2-3 سال پہلے سے کہ آپ روزہ مت رکھیں ورنہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں، جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت جو 7 سال کی عمر سے ہی روزہ رکھنا شروع کیا تھا، زندگی کا آخری رمضان ڈاکٹر کہتا ہے روزہ مت رکھیے، ٹیمپریچر بہت ہائی ہے بریلی کا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فتویٰ دیا کہ چونکہ میں نینی تال کے پہاڑ پہ جا کے روزہ رکھ سکتا ہوں اور وہاں کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہے، نارمل ہے، اس لیے مجھے وہاں جا کے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے 10 لوگوں کو ساتھ لے کر نینی تال کے پہاڑ پہ گئے اور پورا رمضان اس ٹیمپریچر جہاں نارمل تھا وہاں آپ نے جا کے روزہ رکھا۔ تو جو لوگ امریکہ گھومنے جاتے ہیں، نینی تال کا پہاڑ دیکھنے جاتے ہیں، اوٹی کا پہاڑ گھومنے جاتے ہیں، وہ کوئی دوسرا شخص ہوتا ہے، حضرت ہوتا ہے، اور جو روزہ رکھنے کے لیے پہاڑ پہ جاتا ہے وہ کئی لاکھ حضرتوں کا سردار اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، جن کی سوچ اسلامک ہوتی ہے، جن کی سوچ عبادت رخی جنت رخی ہوتی ہے، جس کی زندگی میں دنیا کا دخل نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو چومتا ہوں، کبھی ایسا نہ ہوا کہ بیٹا ہے سینے سے لگا، یا جو ایک عام طور پر نیچر ہے بندوں کا، عادت پیدا ہو بچوں کو چومنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ کہتے میں نے بچوں کو چوما، مگر کبھی یہ نہیں چوما کہ بیٹا ہے میں باپ اور گلے سے لگا کے میں اپنے بچوں کو چوموں تاکہ دل ٹھنڈا ہو جائے، نہیں، بلکہ میں نے بچوں کو بوسہ دیا ہے یا سوچ کر کے بچوں سے پیار کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، یا بچوں سے پیار کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو جس کی ساری زندگی سنتوں سے عبارت تھی، جو ساری زندگی ذکر و اذکار سے عبارت رکھا، جنہوں نے زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں کھائیں جتنی انہوں نے کتابیں لکھی، تاکہ جب تک یہ کتاب رہے گی قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ تو آج ہم اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی مدد سے مناظرہ جیتتے ہیں، ان کی کتابوں کی مدد سے اپنے ایمان کو نکھارتے ہیں، ان کی کتابوں کی مدد سے ہم دین کی خدمتیں کرتے ہیں۔ تو جو کھائے گا سوئے گا وہ اعلیٰ حضرت کو گالی دے گا، وہ کیا چاہے کہ رضا کس کا نام ہے، بولتا میرا باپ دادا بڑا تھا، تیرا باپ دادا کھایا پیا اور سب مر گیا اور قبر پہ چادر چڑھ رہی ہے، تیرا باپ دادا نے 500 کتابیں لکھی جو امریکہ سے لے کے ہندوستان تک جہاں بھی اسلام پہ اٹیک ہو اس حملے کا جواب ان کتابوں کی مدد سے دیا جائے۔ تو یہ کام اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، 1000 کے قریب کتابیں لکھی، اور اعلیٰ حضرت آج 105 سال ان کا عرصہ ہو رہا ہے۔ کوئی مرا تو تیجا کے بعد بچے بھول جاتے ہیں، اور کوئی تھوڑا سا اچھا آدمی رہا تو 40واں کے بعد بچے بھول جاتے ہیں، کوئی سماج کا تھوڑا اور اچھا رہا تو برسی کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی تھوڑا اور اچھا رہا تو 4-5 سال کے بعد سارا سماج بھول جاتا ہے کہ کوئی آدمی تھا، جیسے کہ منسیہ مر گیا، ختم ہو گیا، سارا سماج اس کو بھولا جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے انتقال کے ہوئے 105 سال ہو گئے، اور آج سے 50 سال پہلے جو ان کی برسی ان کا عرس ہوتا تھا وہ منظر اسلام میں ہوتا تھا، 5000 لوگ رہتے تھے، اور پھر جیسے وقت آگے بڑھتا گیا 10,000 لوگ آ گئے، پھر آگے بڑھا وقت تو وہاں 1 لاکھ لوگ آ گئے، اور جب وہاں سوداگران کی گلی اور مدرسہ منظر اسلام کی چھتوں پہ آدمی کا سمانا مشکل ہو گیا تو پھر اسلامیہ انٹر کالج میں عرس شفٹ ہو گیا، اور جب وہاں آدمی کا سمانا مشکل ہو گیا تو ہر مسجدوں میں کل کا اہتمام ہونے لگا، اور جب وہاں آدمی کا سمانا مشکل ہو گیا تو جامع الرضا کی اسٹیج پہ لاکھوں لوگوں کے لیے ایک وسیع صحن مل گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، آج بریلی کے دونوں اسٹیجوں پہ زبردست خطاب ہو رہا ہوگا، مسلمانوں کی ہدایت کی باتیں ہو رہی ہوں گی، اور وہاں انسان کا سیلاب ہوگا، جو 50-100 سے زائد ممالک کے لوگ بریلی پہنچ گئے ہوں گے۔ آج سے 50 سال پہلے 10,000 لوگ رہتے تھے، اور آج 40 سے 50 لاکھ لوگوں کے قریب بریلی کی سڑک اور بریلی کے سارے ہوٹل فل ہو چکے ہیں۔ یعنی وقت بڑھ رہا ہے، شہرت کا گراف اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہم جیسے لوگ ہیں کہ جیسے وقت گزرا لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن جو جیتا ہے رب کے لیے، جو مرتا ہے رب کے لیے، جو اپنے لیے جیتا ہے، اپنے کھانے کے لیے مرتا ہے، اپنے بال بچوں کی فکر کرتا ہے، اس کو ان کے بال بچے 5 سال کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن جو جیتا ہے اسلام کے لیے، جو مرتا
ایسا اسلام کے لیے جو اپنی ساری زندگی میں 2 گھنٹے رات میں سو کر باقی 22 گھنٹے دن کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اسے مرنے نہیں دیتا، اس کو سوداگران سے اٹھاتا ہے اور شہرت کے اس آسمان پہ پہنچا دیتا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، عزت کا سورج جگمگاتا چلا جا رہا ہے. یعنی 105 سال ہو گئے ان کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو بات ان شارٹ مختصر میں جو صرف اپنے کھانے پینے کے لیے جیے گا، اپنے بال بچوں کے لیے محنت کرے گا، اس کے بال بچے بھی اس کو بھول جائیں گے، اور جو رب کے لیے جیے گا، مذہب کے لیے جیے گا، آخرت کے لیے جیے گا، اسلام سنت کے لیے جیے گا، ان کا اپنا بیٹا رہے نہ رہے اللہ لاکھوں روحانی بیٹوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا. یہ 50 لاکھ لوگ ان کا اپنا بیٹا نہیں ہے، یہ ان کے ماننے والے روحانی بیٹے ہیں جو بریلی پہنچ کر ان کو سلام کر رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، گلاب چھڑک رہے ہیں. تو جو 1000 بیگھہ زمین کو جوتا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، خالی زمین پیسہ ہے، ان کی قبر پہ جانور چر رہا ہے، وہاں گائے پیشاب کر رہی ہے، وہاں چھپکلی چمگادڑ ہے، مگر جس نے ساری زندگی اللہ کیا، مصطفیٰ کیا، اسلام کیا، سنیت کیا، وطن کو چھوڑا اللہ کے لیے، رات کی نیند قربان کی اللہ کے لیے، انہوں نے گالیاں سنی اللہ کے لیے، تو اللہ نے اس کو اتنی عزت دے دی کہ ان کی قبر پہ جانور نہیں چڑھتا ہے، ان کی قبر پہ چادریں چڑھ رہی ہے، گلاب چھڑکا جا رہا ہے، عطر چھڑکا جا رہا ہے. بس یہی قانون ہے، جو بے ڈھنگا جیے گا، صرف بال بچوں کے لیے جیے گا تو پھر اس کی قبر پہ جانور چریں گے، اور جو رب کی خاطر جیے گا، رب کی خاطر مرے گا، دین کے لیے مرے گا،